وسلم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین ذی وقار، آپ حضرات علماء اکرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں، جن میں بالخصوص ابھی آپ نے بیان سماعت کیا برادر عزیز مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب کا. لاکھوں کروڑوں اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں. نماز عصر کو ہم نے اپنے وقت میں ادا کرنا ہے، اور آپ نے دن میں جتنی بڑی تعداد میں جیسے مجاہدوں کے بیانات سنے، اس کے بعد یقیناً مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی. ایک دو گلنا گھر پکا کے جب آئے، باقی کچھ یاد رہے نہ رہے. عقیدے کی بات یہ ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ابو بکر کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. ساری بات کا خلاصہ اس کو ذہن میں رکھ کے جانا. اور دوسری بات، باتیں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، کہاں پہ؟ جہاں ایک کا دعویٰ ہو یہ میرا ہے اور دوسرے کا دعویٰ ہو یہ میرا ہے. اب ایک کہتا ہے یہ میرا، دوسرا کہتا ہے یہ میرا. اب ہو گئی لڑائی. اب اختلاف کو حل کرنے کے لیے جایا جاتا ہے قاضی کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور یہ امت آخری امت ہے. سونا رسول جامن تو پہلے سارے جھگڑے مکا کے گیا ہے. میرے تو بعد میری امت جھگڑا کوئی نہ کرے، اختلاف کوئی نہ کرے. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جھگڑے کب کب، کہاں کہاں، کیسے کیسے حل کیے. اگر تفصیل میں جایا جائے تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہاں پہ صرف 3 باتیں عرض کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات میں علی کو سلا دیا، سوئے ہوئے ابو بکر کو جگا لیا. مختلف علماء مختلف انداز سے آپ کو بتاتے ہوں گے. میرا وجدان کہتا ہے حضور نے کہا ہوگا علی چلیے، انہاں کہ میں اتھائی سمنا ابو بکر نو نال لائے جاؤ، میں ادھر ہی ہوں، آپ ابو بکر کو ساتھ لے جائیں. بعد میں آنے والوں میں کسی کا عقیدہ یہ نہ بن جائے جب نبی کو مشکل پڑی تو مشکل کشا علی تھے. حضور نے علی کو سلا دیا، ابو بکر کو جگا دیا کہ دنیا کا عقیدہ سیدھا ہو جائے. مشکل میں نبی بھی رب کو پکارتا ہے، علی بھی رب کو پکارتا ہے، اور مشکل وقت کا ساتھی ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق ہوتا ہے. اور پاک پیغمبر کو ساتھ لے گئے. اب ابو بکر کو ساتھ لے جانے میں نبوت کو پتا تھا بعد میں کوئی شکوہ کرے گا ہی نہیں، کوئی شکوہ کرے گا ہی نہیں، کوئی اختلاف کرے گا ہی نہیں. ابو بکر کو صرف مومن مانے گا، مسلمان مانے گا، کلمہ گو مانے گا، اور مان کر کیا کہے گا؟ ابو بکر میرا، اور اتنا میرا کہ دشمن سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے تیرا. دشمن سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے تیرا. اور میں اپنے آپ سے پوچھوں تو ابو بکر میرا. تو ہجرت کی رات میں حضور ابو بکر کے ساتھ گئے. دشمن بھی کہتا ہے تیرا، میں بھی کہتا ہوں میرا. آگے چلے، حضور علیہ السلام نے مصلی حضرت ابو بکر صدیق کو دیا. دشمن بھی کہتا ہے تیرا، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے. اگر حضور حضرت علی کو ہجرت کی رات ساتھ لے جاتے، دشمن کہتا ہمارے، ہم کہتے ہیں ہمارے، اختلاف ہو جاتا. پاک پیغمبر ابو بکر کو لے گئے، اختلاف ہی کوئی. رولے بک نہ گئے. حضور نے مصلی دیا حضرت ابو بکر کو، حضور دے دیتے علی کو. تو آج ہم کہتے ہیں ہمارے، ہمیں تو حضرت علی ایمان کا حصہ، اور دوسری طرف کا بندہ کہتا علی ہمارے. حضور نے جھگڑا ختم کر دیا. آج بھی مصلی کا وارث پوچھا جائے تو کون ہے؟ ابو بکر.
مسلح کا وارث کون ہے؟ نبی کا ساتھی کون ہے؟ غار میں پہلے داخل ہونے والا کون ہے؟ کالے کے ڈنگ کھانے والا کون ہے؟ پھر بھی پاؤں نہ ہٹانے والا کون ہے؟ ختم نبوت کا اول مجاہد کون ہے؟ فاطمہ الزہرا ایمان کا حصہ ہے یا کوئی نہ؟ جن جن کا ایمان ہے کہ فاطمہ الزہرا ایمان کا حصہ، دو میں ہاتھ چاہو ذرا، سب کا ایمان ہے۔ اماں فاطمہ ہمارے ایمان کا حصہ، اماں عائشہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ اب پاک پیغمبر کا مزار اگر حجرہ فاطمہ میں بنتا ہمارا ایمان کا حصہ تھا، لیکن رب نے پاک پیغمبر کا مزار حجرہ عائشہ میں بنا دیا۔ مومن کہتا ہے عائشہ میری ماں ہے، وہ بھی کہتا ہے تیری ماں ہے۔ حضور جامن تو پہلے سارے رولے مکا کے گئے یا کوئی نہ؟ مصلی کس کے پاس ہے؟ غار میں ساتھ کون ہے؟ اور آج بھی حضور آرام فرما ہے تو حجرہ کس کا ہے؟ اب حضور کے ساتھ قبر بنتی عباس کی، ہمارا دل تو خوش ہے۔ حضور کے ساتھ قبر بنتی علی کی، ہمارا دل تو خوش ہے۔ لیکن رب نے ساتھ بنوائی ابو بکر کی، رب نے ساتھ بنوائی عمر کی۔ پہلے پاسے والا بندہ دے تواڈن، اسا کہ پرو وہ ساڈن، وہ بھی کہتے ہیں تمہارے، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے۔ آؤ کعبے کی اذان سنیں، کعبہ کی اذان سنو، مدینہ کی اذان سنو۔ 1400 سال گزر گئے، جامعہ احیاء العلوم میں جو اذان ہوتی ہے وہی کعبے کی اذان ہے۔ دارالعلوم کبیر والا میں جو اذان ہوتی ہے وہی مدینے کی اذان ہے۔ ان 1400 سالوں میں کبھی گواڈیاں دی اذان ہوئی ہے اتھے؟ اذان تیری کبھی نہیں ہوئی، مکے میں کبھی نہیں، مدینے میں کبھی نہیں۔ ہجرت کا سفر ہو تو نہیں۔ کہتے نہیں یہ گال تھوڑے لحاظ نال کرو، میں حب علی دے وچ کریندہ پہ۔ کیا کہتا ہے؟ حب علی میں ایک آدمی ککڑ ہٹا میں پہنچا، میرا نام لے کر مجھ سے غلط باتوں کو منسوب کرنے لگا۔ میں نے ایک بندہ بھیجا، میں نے کہا جاؤ جا کے ککڑ ہٹا کے لوگوں کو بتاؤ اے بندہ کوڑا ہے، میں اے گل کوئی نہیں کی تھی۔ بندہ پہنچ گیا انہاں کہ نہیں جی اے دسنا نہ کوڑا ہے، مولانا صاحب یہ گل کی تھی۔ میں اپنے بھرا نو بھجینا، میرا بھرا آ کے اتنے گل کرے گا، وہ دے نہیں جی اے بھراواں دی آپس وچ بندی کوئی نہیں۔ میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں کہ میری طرف منسوب کی گئی بات غلط ہے، کہتے نہیں جی پیو پوتر دی آپس وچ نہیں بندی۔ تے جے میں آپ آ کے آکھاں اس تو اتے کوئی وپار بچتا ہے پیچھے، میں آپ آ کے آکھاں یہ گل اس طرح نہیں، اس طرح ہے جس طرح حضرت عیسیٰ نے قیامت سے پہلے آ کے کہنا ہے کہ میں مشکل کشا نہیں ہوں، میں حاجت روا نہیں ہوں۔ اس وقت عیسائی ختم ہو جائیں گے، کلمہ محمد کریم کا پڑھا جائے گا، علی محمد کا دعویٰ تیرے ساتھ ہے اور نفرت ابو بکر کے ساتھ ہے۔ علی دس کیویں انہاں کے علیہ کے پہلے تا اے ویکھو میں نماز کے دے پیچھے دیتی کھلا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ عمر یہ حب علی میں تجھ سے بغض ہو رہا ہے، کہتے ویکھو تو صحیح میں نماز یہ دے پیچھو نیتیاں جے ایران چو شہزادیاں مال غنیمت چاون تے میرے بیٹے حسین نال نکاح ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، کہتے جیڑا میرے نال محبت کا اظہار کر کے حضرت عمر نو نہ مننے اس بغیرت نو دسو میری والدہ شہر بانو کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ حضرت عمر نے کرایا تھا۔ میں نے کہا علی تیری محبت کے لیبل میں ابو بکر عمر پہ بکواس کیا جا رہا ہے۔ تاریخ تو بدلتی رہتی ہے اور بدلتی ہوئی تاریخ مختلف قضیوں کو پیدا کرتی ہے، مختلف حالات کو حل کرتی ہے۔ علی جواب دیتے ہیں تاریخ میں حالات لکھے جاتے ہیں، کسی کے لیے بہتر، کسی کے لیے برے، کسی کے لیے اچھے،
ناموں کو تبدیل نہیں کیا جاتا. علی نے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا, علی نے بیٹے کا نام عمر رکھا, علی نے بیٹے کا نام عثمان رکھا. نام رکھ کر بتا دیا تاریخ جتنی بھی تبدیلی کرے علی کو ابو بکر عمر عثمان سے جدا کوئی نہیں کر سکتا. کیا بات, ماشاءاللہ. کٹھے ہیں یا کوئی نہ نہیں. کاغذ قلم دے میں نہ تے ساڈی گل بندی پئی آئی. کاغذ قلم دے میں نہ تے ساڈی گل بندی پئی آئی. الزام حضرت عمر پر, عباس پر کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. حضرت عمر کے ساتھ حضرت عباس بھی تو تھے. کہتا اگر لکھوا دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. حضور نے لکھوایا تو نہیں, لیکن ہر آذان کے جواب میں مصلی پہ ابو بکر کو بھجوایا. سمجھ آ گئی. اگر حضور لکھواتے تو ابو بکر کی خلافت لکھواتے, لیکن رب جانتے, رب کے رسول جانتے کہ مسلمان حضور کے بعد کسی کو چہرے کو دیکھے تو وہ چہرہ کس کا ہے؟ کس کا چہرہ ہے؟ اچھا بندے آدھے تسا اپنے پیڑ تے گلاں کریں دے ہو, اتھوں طے کر دو جی ایسا سارے رال کے گل کیتی ہے. میں نے کہا نہیں, ابو بکر سب کا ہے. کہتے دیکھو یہ جی گلاں نہ کرو. میں کہ ہوں تو منہ بند کر, ساری پنجاب اسمبلی آدھی ہے ساتھ. پیپلز پارٹی والے کہتے خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے, نون لیگ والے کہتے خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے, اہل حدیث بریلوی دیوبندی کہتے خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے, پنجاب کا سارا ایوان کہتے خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے. اور نبی کیا کہتے ہیں؟ سنو, نبی کہتے ہیں جو کچھ میرے سینے میں تھا وہ سب کچھ نکال کر میں نے ابو بکر کے سینے میں دے دیا. ہمارے ایمان کا حصہ صحابہ, ہمارے ایمان کا حصہ اہل بیت. اور ایک طبقہ کہتا ہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا پھر بھی مسلمان ہوں. تقسیم اپنی اپنی. قرآن ابو بکر کی صحابیت کا گواہ ہے. صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ. ہم اس ملک کے اندر صحابہ کا نظام خلافت راستہ, حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کا نظام لا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہماری یہ جدوجہد جو عرصہ قریب 40 سال پر مشتمل ہے, وقت آنے دو. پاکستان کی سرزمین پر صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے صدائے موت. ساتھ رہو گے انشاءاللہ, ساتھ چلو گے انشاءاللہ. عمران خان پر بات ہو تو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز جواب دیتے. نواز شریف پر بات ہو, نواز شریف کے کارکن جواب دیتے ہیں. ابو بکر پر بات ہو تو محمد کے غلام جواب دیتے ہیں. ابو بکر کے دل پہ چوٹ پڑے باپ کے بول سے تو ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے اللہ عرش سے قرآن کو نازل کر دے. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. ابو بکر وہ ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں. ابو بکر وہ ہے جس کو پاک پیغمبر قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑ کے رب کی عدالت میں پیش کریں. ابو بکر ایمان ہے, ابو بکر جان ہے, ابو بکر جہان ہے. ابو بکر کے لیے جینا, ابو بکر کے لیے مرنا عین ایمان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جانے والی کوششوں کو دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. ہو گئی دعا. بند کر, ہو گیا سیو. میں پہلے انہوں سیو کرنا, یہ نہیں سیو ہوئی. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.